السلام علیکم، بولتے اور آنکھ میں خوش آمدید۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے دجال کس چیز کی دعوت دے گا۔ نمبر 1، دجال کے پیروکار کون لوگ ہوں گے۔ نمبر 2، اس کو کون کون سی غیر معمولی قوتیں حاصل ہوں گی اور کس بل بوتے پر حاصل ہوں گی۔ نمبر 3، آج ہم ان 3 سوالوں پر بات کریں گے، تو آئیں چلتے ہیں ٹاپک کی طرف۔ دجال ایک نئے مذہب کی دعوت دے گا، ایک ایسے نئے اور جھوٹے مذہب کی جس میں پہلے وہ نبوت کا دعویٰ کرے گا اور پھر خدائی کا۔ اس بدبخت کا سب سے بڑا فتنہ یہی ہوگا کہ اسے اللہ تعالیٰ نے جتنا کچھ نوازا، اس سے خیر کا کام لینے کے بجائے شر کا وہ عظیم طوفان برپا کرے گا کہ حدیث شریف میں آتا ہے، حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر قیامت قائم ہونے تک دجال کے فتنے سے بڑھ کر کوئی فتنہ نہیں۔ یہ مذہب فری میسنری کا خفیہ مذہب ہوگا۔ یہ ان نظریات پر مشتمل ہوگا جسے دجال کی پیشگی تنظیم فری میسن نے ایجاد کیا اور اسے پھر آہستہ آہستہ دنیا نے قبول کر لیا۔ مثلا مغربی جمہوریت جو فری میسنری کے برادرز اور ماسٹرز کو برسر اقتدار لانے کا بہترین ذریعہ ہے، جدید نظام تعلیم جو انسانیت کی خدمت کے بجائے شکم پرستی اور نفس پروری سکھاتا ہے، مغربی نظام معیشت جو سود، جوئے، غرر و ضرر اور بے حساب منافع خوری پر مشتمل ہے، ٹیکس کے نظام کا کلی رواج اور زکوٰۃ و صدقات کے نظام کا انہدام، یعنی وہ نظام جس میں حکومتیں دینے کی بجائے لینے کا مزاج بنا لیتی اور اپنے ہی عوام کو لوٹتی کسوٹتی ہیں۔ مغربی تہذیب جو اباحیت اور اقلیت پرستی پر مشتمل ہے، یعنی وحی کی رہنمائی میں جائز و ناجائز کی تعین کی بجائے عقل اور شہوت کی بنیاد پر درست اور نادرست کی تعین وغیرہ وغیرہ۔ فری میسنری پر کام کرنے والے تقریباً تمام ہی محققین بشمول عیسائی و لامذہب صحافی کے اس بات پر متفق ہیں کہ یہ وہ اکلوتی خفیہ تنظیم ہے جو مذہب کا نام لیے بغیر اپنے نظریات، رسومات اور اصطلاحات میں ایک مکمل مذہب کی شکل رکھتی ہے۔ فری میسنری جس نئے عالمی نظام کی نقیب ہے، وہ در حقیقت ایک عالمی مذہب ہے، اور افسوس ہے کہ وہ روحانی نہیں شیطانی مذہب ہے جو تحریف شدہ یہودیت اور نفس و شیطان پرستی کا ملغوبہ ہے۔ ایک نظر ذیل کے اقتصاب پر ڈالیے جو فری میسنری کے اصل ہدف عالمی حکومت کے قیام کے خاکے سے لیا گیا۔ صرف ایک مذہب کی اجازت دی جائے گی اور وہ ایک عالمی سرکاری کلیسا کی شکل میں ہوگا جو 1920 سے وجود میں آ چکا ہے۔ شیطانیت، ابلیسیت اور جادوگری کو ایک عالمی حکومت کا نصاب سمجھا جائے گا۔ بتائیے یہ کسی آسمانی مذہب کے پیروکاروں کی تعلیمات ہو سکتی ہے؟ کوئی نجی یا چرچ اسکول نہیں ہوگا۔ تمام مسیح گرجے پہلے ہی سے زیر و زبر کیے جا چکے ہیں۔ چنانچہ مسیحیت ایک عالمی حکومت میں قصہ پاری نہ ہوگی۔ ایک ایسی صورتحال تشکیل دینے کے لیے جن میں فرد کی آزادی کا کوئی تصور نہ ہو، کسی قسم کی جمہوریت، اقتدار اعلیٰ اور انسانی حقوق کی اجازت نہیں ہوگی۔ قومی تفاخر اور نسلی شناخت ختم کر دی جائیں گی اور عبوری دور میں ان کا ذکر بھی قابل تعزیر ہوگا۔ ہر شخص کے ذہن میں یہ عقیدہ راسخ کر دیا جائے گا کہ وہ مرد یا عورت ایک عالمی حکومت کی مخلوق ہے اور اس کے اوپر ایک شناختی نمبر لگا دیا جائے گا۔ یہ شناختی نمبر برسلز، بیلجیم کے نیٹو کمپیوٹر میں محفوظ ہوگا اور عالمی حکومت کی کسی بھی ایجنسی کی فوری دسترس میں ہوگا۔ CIA، FBI، ریاستی اور مقامی پولیس ایجنسیوں، IRS، فیما، سوشل سیکیورٹی وغیرہ کی ماسٹر فائلیں وسیع کر کے ان میں لوگوں کے کوائف کا اندراج امریکہ میں تمام شہریوں کے ذاتی ریکارڈ کے انداز میں کیا جائے گا۔ فری میسنری اپنی خفیہ تقریبات میں، جن کا کچھ ذکر عالمی یہودیت تنظیم میں آ چکا ہے، جو اصطلاحات استعمال کرتی ہے، مثلا مقدس دستور، مقدس شاہی محراب، مقدس درخت، مقدس قربانی، مقدس علم، ہیکل سلمانی کے 9 معمار، ذی وقار معمار اعلیٰ، 12 سردار، 70 دانا بزرگ، داؤد کی نسل سے عنقریب آنے والا عالمی بادشاہ جسے دجال اکبر وغیرہ کہتے ہیں، یہ سب اصطلاحات اور ان کے علاوہ نامانوس الفاظ مثلا میکینی، جہب الآن، جہلبون وغیرہ، یہ سب اس امر کی واضح علامت ہیں کہ جو تنظیم یہ تقریبات منعقد کرتے وقت جس چیز کو خفیہ رکھنا چاہتی ہے وہ شیطانی مذہب کی علمبردار ہے۔ وہ اپنے آپ کو ظاہر تو فلاحی و سماجی تنظیم کی حیثیت سے کرتی ہے، لیکن در حقیقت وہ ایک مستقل خفیہ مذہب رکھتی ہے، اور یہ تو ہر ایک سمجھتا ہے کہ رحمانی چیزیں خفیہ رکھنے کے لیے نہیں ہوتی۔
چھپا چھپا کر تو شیطانی کام کیے جاتے ہیں۔ کچھ سوالات ہیں جو فری میسنری کارکن بننے والے ایک امیدوار سے کیے گئے اور ساتھ ہی اس کے جوابات ہیں۔ یہ مکالمہ فری میسن کی ابتدا میں 1730 میں منعقد ہونے والی ماسٹر میسن کی حلف برداری کی ایک تقریب سے تعلق رکھتا ہے۔ سوال: جب تم عمارت کے وسط میں پہنچے تو تم نے کیا دیکھا؟ اس نے جواب دیا، حرف جی کی مشابہت۔ پھر سوال کیا گیا، جی کا حرف کس بات کی نشاندہی کرتا ہے؟ اس نے جواب دیا، اس ہستی کا جو تم سے بڑی ہے۔ پھر اسے سوال کیا گیا، مجھ سے بڑا کون ہے؟ میں ایک آزاد اور مستند میسن ہوں، ماسٹر آف لاج ہوں۔ اس نے جواب دیا، کائنات کا معجد اور سب سے بڑا معمار، یا وہ جو مقدس معبد ہیکل سلیمانی کے کلس کی چوٹی پر لے جایا گیا۔ یہاں ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ فری میسن کی اصطلاح میں حرف جی محض خدا کے لیے نہیں بلکہ اس کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے جو مقدس معبد یا ہیکل سلیمانی کے کلس کی چوٹی پر پہنچایا گیا، اور یہی وہ نام نہاد دیوتا اور الوہی شخصیت ہے جس کی بدنصیب یہود عبادت کرتے ہیں۔ فری میسنری برادری کے ریکارڈ پر نظر ڈالی جائے تو یہ شخص یا جن ہیرم آبیف ہے جو ہیکل سلیمانی کے 9 بڑے معماروں کا سربراہ تھا۔ دجال ظاہر ہوگا تب بھی اس کو عام لوگ نہیں پہچان پائیں گے۔ جس طرح کے یہودیوں کے فریب کا شکار لوگ ان کے ایجنٹ بن کر بھی ان کی شیطانی مذہب کو سمجھ نہیں پاتے، دجال جب ظاہر ہوگا تو وہ دجال ہونے کا دعویٰ نہیں کرے گا اور نہ ہی نئے مذہب کا داعی ہوگا۔ وہ جدیدیت کا علمبردار اور انسانیت کا دعوے دار بن کر نمودار ہوگا، اور یہود اپنے اس جھوٹے مسیح کو بہت بڑا درد مند اور انسانیت کے خیرخواہ کے روپ میں پیش کریں گے۔ تبھی تو لوگ اس پر اعتماد کریں گے، کیونکہ ان کو دجالی مذہب کی اصطلاحات پر اعتماد کرنا سکھا دیا گیا ہوگا۔ لوگ مجبور ہو کر نہیں، متاثر ہو کر اس کی طرف بڑھیں گے۔ فری میسنری کے پلیٹ فارم سے ٹھیک یہی کچھ ہو رہا ہے۔ لوگ اس تنظیم کو اور اس کے ذیلی اداروں روٹری کلب، لائنز کلب، شرائنز، مغربی NGOs میں مذہب سے بالا تر ہو کر انسانیت کی خدمت کے لیے شامل ہوتے ہیں، اور پھر انہیں وہ روحانی اطمینان ملے یا نہ ملے جس کا انہیں جھانسا دیا گیا تھا، ایک نئے شیطانی مذہب کی آغوش ضرور مل جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو دجال کی خبر سن لے وہ اس سے دور رہے۔ اللہ کی قسم، آدمی اپنے آپ کو مومن سمجھ کر، یہ لفظ انتہائی قابل غور ہیں، اس کے پاس آئے گا اور پھر اس کے پیدا کردہ شبہات میں اس کی پیروی کرے گا۔ یہ حدیث سنن ابی داؤد میں موجود ہے۔ اس کو روایت کیا ہے عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ دجال کے پیروکاروں کی اکثریت یہودی اور عورتیں ہوں گی۔ اب یہاں اشکال ہو سکتا ہے کہ یہودیوں کی تعداد تو بہت کم ہے، اس کے بلبوتے پر وہ عالمی نظام، عالمی حکومت اور عالمی مذہب کے قیام کی کوشش کیسے کرے گا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہودی دھوکہ دے کر اپنے ساتھ صہیونیوں کو ملا لیں گے۔ صہیونی ہر اس شخص کو کہتے ہیں جو یہودی ہو یا نہ، لیکن یہودی مقاصد مثلا عالمی دجالی ریاست کے قیام کی تکمیل میں یہود کا اعلیٰ کار بن جائے۔ یہودیوں کے فریب کا شکار وہ عیسائی، ہندو اور مسلمان ہوں گے جو دجال کے فتنے سے خود کو محفوظ نہیں رکھ سکیں گے اور اس کے پھندے میں پھنس جائیں گے۔ امریکہ اور یورپی ممالک یہود کے شکنجے میں کسے ہوئے ہیں۔ وہ یہودیوں سے زیادہ اسرائیل کے حامی ہیں اور اس کی حمایت کو اپنے لیے باعث برکت سمجھتے ہیں۔ یہود کے دھوکہ و فریب اور مکر و دجال کا کمال دیکھیے کہ عیسائی مذہب میں جو پیشگوئیاں جناب مسیح صادق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے وارد ہوئی ہیں، یہودی ان کو دجال پر منطبق کرتے ہیں اور پھر عیسائیوں کو دھوکہ یہ دیتے ہیں کہ ہم مسیح موعود کا انتظار کر رہے ہیں اور مسلمان مسیح مخالف اینٹی کرسٹ ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ مسلمان اور عیسائی حضرت مسیح علیہ السلام کا اور یہود دجال اکبر کے منتظر ہیں، جس کو حضرت مسیح علیہ السلام مسلمان مجاہدین اور خوش نصیب نو مسلم عیسائیوں کی مدد سے قتل کریں گے۔ یہود تو عیسائیوں کے اور ان کے مقدس پیغمبر کے دشمن ہیں۔ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ستایا، تنگ کیا اور بالآخر ان کے قتل کا منصوبہ بنایا، جبکہ مسلمان آج بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انتہائی احترام کرتے ہیں اور اس سے پہلے بھی کرتے تھے اور آئندہ بھی ان کے ساتھ مل کر ان کے دشمنوں سے جہاد عظیم کریں گے۔ کیا دنیا میں عیسائیوں جیسی سادہ قوم بھی ہوگی جو اپنے پیغمبر کے قاتلوں سے تو دوستی اور تعلق رکھے اور جو ان کے اور اپنے مشترکہ پیغمبر سے بے پایاں محبت رکھتی ہوگی، اس سے نفرت اور دشمنی رکھے؟ بھارت کی اسرائیل سے دوستی کسی سے مخفی نہیں۔ کچھ عرصہ قبل جب امریکی خلائی شٹل کولمبیا زمین کے مدار میں داخل ہوتی برباد ہو گئی تو راز کھلا کہ اس میں 4 امریکی
3 اسرائیلی جبکہ 1 بھارتی خاتون خلاباز سوار تھے۔ ابلیسی مشن پر گئی یہ مثلث فضا کی تسخیر کے بعد خلائی تسخیر کا ارادہ رکھتی تھی۔ پاکستان کے ایٹمی بم ایجاد کر لینے کے بعد اسے زیر دست لانے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اب خلائی جنگ میں بھارت کو اتنی برتری دلائی جائے کہ پاکستان خدا نخواستہ اس کے سامنے گھٹنے ٹیک دے۔ وہ تو خدا کا کرنا کہ بھارت کی مکھی یہود کے گندگی کے ڈھیر پر نہ بیٹھ سکی، ڈھیر ہی دھک سے اڑ گیا۔ رہ گئے دجالی مسلمان، تو یہ وہ بد نصیب ہوں گے جو فکری ارتداد کا شکار ہوں گے۔ اس گروہ کے سرخیل وہ تمام اسکالرز، ڈاکٹرز، پروفیسرز اور نام نہاد دانشور ہوں گے جو دین کا حلیہ بگاڑنے میں پیش رہے، جو مال و اولاد کے فتنے میں پھنس چکے ہوں گے، جو حرام خوری، حرام کاری سے توبہ نہیں کریں گے، جنہیں عیش پرستی اور لذت کوشی راہ خدا میں اٹھنے سے روک لے گی، اور جو دجال کے شعبدہ بازیوں سے بچانے والے اہل حق کی پکار کو پسماندہ ملائیت کہہ کر ٹھکرا دیں گے، اور پھر دجال کے ساتھ دنیا اور آخرت کی رسوائی سمیٹیں گے۔ اگر یہ سوال کیا جائے کہ یہ لوگ عقل و فہم اور دین و ایمان رکھتے ہوں گے اور پھر بھی دجال کی پیروکاری پر راضی ہو جائیں گے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ لوگ دنیا کو اس نظر سے دیکھ رہے ہوں گے جس نظر سے مغربی میڈیا ان کو دکھاتا ہے۔ مغربی میڈیا دجال کو ان کا سب سے بڑا خیرخواہ ثابت کرے گا۔ بدعمالیوں کی نحوست کے باعث مسلمانوں کی ایمانی بصیرت ختم ہو چکی ہوگی۔ یہ عصر حاضر کو ان احادیث کی روشنی میں نہیں جانچ پا رہے ہوں گے جن میں دجال، دجالیت اور فتنہ دجال، مال و دولت، حسن، طاقت، ٹیکنالوجی کی حقیقت سے مسلمانوں کو وضاحت کے ساتھ، تاکید کے ساتھ اور اہمیت کے ساتھ آگاہ کیا گیا ہے۔ پھر حدیث شریف میں آتا ہے کہ بعض لوگ کہیں گے ہم جانتے ہیں یہی دجال ہے، مگر ہم اس کے پاس موجود سہولیات سے استفادہ کر رہے ہیں، ہم اس کے مذہب پر نہیں۔ حدیث میں ہے کہ ان کا حشر بھی دجالیوں کے ساتھ ہوگا۔ فتنہ دجال اکبر اور ظہور دجال اکبر روئے ارض پر برپا ہونے والے اس سے بڑے مارکے کے نام ہیں جہاں فریب ہی فریب اور دھوکہ ہی دھوکہ ہے۔ فتنہ دجال اکبر در حقیقت قریب کا فتنہ ہوگا، یہ فریب دراصل فریب نظر ہوگا۔ مثلا مستقبل میں گلوبل ولیج کا پریزیڈنٹ دجال اکبر سراپا فتنہ ہوگا، لیکن عام لوگوں کو نجات دہندہ نظر آئے گا۔ یہ بات درست نہیں ہے کہ جب دجال اکبر ظاہر ہوگا تو مسلمان اسے دیکھتے ہی پہچان لیں گے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ جب وہ ظاہر ہوگا تو یہود و نصارہ اور کفار کی اربوں کی تعداد اس کی گرویدہ ہو کر اس کے پیچھے پیچھے چلنے اور اس کی ایک آواز پر جان دینے کو تیار ہو جائے گی۔ ان حالات میں مسلمانوں کی بھی کثیر آبادی جو برائے نام مسلمان ہوگی اور دراصل وہ ان لوگوں پر مشتمل ہوگی جو اس کے ظہور سے قبل ہی نفاق کے خیمے میں داخل ہو چکی ہوگی، اس کے پیچھے لبیک کہہ کر چل پڑے گی اور بلکہ اس کے جھنڈے تلے لڑنے اور جان دینے کو آمادہ ہو جائے گی۔ ایسی صورت میں جو اس کی اس ظاہری خوشنما صورت و سیرت کے باوجود یہ جان لیں گے کہ اس متاثر کن صورت و سیرت کے پیچھے چھپا شخص عیسیٰ ابن مریم نہیں بلکہ دجال اکبر ہے، وہی اصلاً اہل ایمان ہوں گے۔ ڈاکٹر اسرار عالم کہتے ہیں کہ عین ممکن ہے کہ ابلیس دجال اکبر کے ظہور کے لیے ایک عظیم مکر کا بھی سہارا لے۔ اس مکر و فریب کی 2 ممکنہ صورتیں ہو سکتی ہیں۔ پہلی صورت، روئے ارض پر دجال اکبر کو ظاہر کرنے سے قبل کسی اچھے شخص کو جو روئے ارض پر مظلوموں کی داد رسی کے لیے اٹھاؤ پروپوگنڈے کے ذریعے دجال اکبر قرار دیا جائے اور اسے روئے ارض پر خوب بدنام کرنے کے بعد اس کے کلا کما کے لیے اصلی دجال اکبر کو عیسیٰ ابن مریم المسیح بنا کر ظاہر کیا جائے جو روئے ارض پر متاثر کن صورت و سیرت لے کر آئے اور خود کو مسیحی کی طرح پیش کرے۔ دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کسی شخص کو بے انتہا ظلم کرنے پر ابھارا جائے اور اس سے روئے ارض پر واقعی ظالم کی طرح برتاؤ کرایا جائے اور نوبت ایسی آ جائے کہ لوگ اس کے ظلم سے پناہ کے طلبگار ہوں اور انہیں کہیں کہ پناہ نہ ملے، اور ٹھیک اس وقت وہ اصلی دجال اکبر کو اس ظلم کے خاتمے کے لیے مسیح بن کر ظاہر کیا جائے اور لوگ اسے سچا مسیح اور نجات دہندہ سمجھنے لگیں۔ فتنہ دجال اکبر کوئی معمولی فتنہ نہیں، نہ ہی ظہور دجال کوئی معمولی ظہور ہے۔ یہ ایک ایسی آزمائش ہوگی جس کی روئے ارض پر کوئی نظیر نہیں۔ اس کے فتنے ایسے ہمگیر اور ہیبت ناک ہوں گے اور پوری انسانیت اس طرح پے در پے ذہنی، فکری، سیاسی، معاشی اور عسکری حملوں سے بے دم بنا دی جائے گی جس کا اندازہ کرنا مشکل ہے۔ یہ ایک ایسی گھڑی ہوگی جب دوسروں کی تو بات ہی جدا ہے، خود انسان اپنے آپ پر اعتماد کرنا چھوڑ دے گا۔ مارکہ دجال اکبر دراصل مارکہ قتل عظیم ہے۔
اس تناظر میں دجال اکبر کے اس شدید فتنے سے بچنے اور اسے ناکام بنانے کے دو ہی راستے باقی رہتے ہیں۔ نمبر 1، ایسے مقامات اور مواقع سے بچنا جہاں ہلاکت قتل عظیم کی شکل لے سکتی ہے، مثلا رہائش کے اعتبار سے از حد مرتکز رہائشی علاقوں سے دور رہنا۔ ان دنوں میں اہل ایمان کو بڑے شہروں سے اجتناب کرنا اور دیہاتوں پہاڑوں کی طرف نکلنا مفید ہوگا۔ شہروں میں ویسے بھی فتنے کے زیادہ اور نیکیوں کا کم ماحول ہوتا ہے، اور دجالیت نیکیوں سے دور گناہوں کی دلدل میں جنم لیتی ہے۔ نمبر 2، جہاد کے لیے دل سے تیار ہو جانا اور یہ طے کر لینا کہ قبل اس کے کہ کوئی ہماری جان لے، ہم اپنی جان فدا کر کے ابدی حیات پالیں۔ دوسرے لفظوں میں ناگزیر قتل عظیم کو بے بسی کی موت کے بجائے پسندیدہ شہادت کی صورت میں تبدیل کر دینا، یہ ایمان والوں کی فتح عظیم اور دجال و ابلیسی قوتوں کی واضح ناکامی ہوگی۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔